بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حاضرین، سورہ بقرہ کے آخری آیتوں کی تفسیر چل رہی تھی۔ کل تیسرے پارے کے شروع کی ہم نے کچھ تفسیر آپ کے سامنے رکھی، جس میں آیت الکرسی کی اہمیت اور فضیلت اور رسولوں کو بعض پر فضیلت بتلائی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر دو چار آیتیں صدقات و خیرات کے تعلق سے بیان کی، اور اس مسئلے پر ہم نے تفصیل سے گفتگو آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صدقے کی ایک اور قسم بیان کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا صدقہ کی دو قسمیں، ایک واجبی ایک اور نفلی۔ ایک تیسری قسم اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کر رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں قرض، دین۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت دین ہے، جو پورے ایک صفحے کی ہے، پورا ایک پیج کی آیت، پوری ایک پیج کی پوری آیت دین اس کو کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ تو دین یعنی قرض، یہ بھی صدقہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے بندوں پر، کہ ایک آدمی سامنے والے کو قرض دیتا ہے، حالانکہ وہ قرض واپس لوٹاتا بھی ہے، لیکن جتنا بھی قرض آدمی دیا ہے، مان لیجئے 50,000 کسی کو قرض دیا ہے، اس کی ایک مدت ہے، تو گویا کہ وہ مدت تک جو 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال مدت قرار دی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گویا کہ وہ انسان 50,000 روپیہ صدقہ کر دیا۔ تو قرض دینا یعنی دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنا، دوسروں کی مصیبتوں کے وقت کام آنا مال کے ذریعہ، اسی کو کہا جاتا ہے قرض، دین۔ تو قرض یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ نے جو قرض سامنے والے کو دیا ہے، مدت پوری ہو گئی، 2 مہینہ اپنے مدت دی تھی کہ 2 مہینے کے اندر آپ 50,000 ہم کو لوٹا دیں گے، یہ تو آپ کو مل رہا ہے، 50,000 کا صدقہ کرنے کے برابر آپ کو ثواب مل رہا ہے، لیکن مدت پوری ہو گئی، 2 مہینہ ہو گئی، لیکن وہ سامنے والے کے پاس کیا ہے، ابھی لوٹانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدت کے بعد جتنے دن بڑھتے جائیں گے، اسی حساب سے آپ کے صدقے کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ گویا کہ 50,000 روپیہ کا صدقہ 2 مہینے تک آپ کو ثواب مل رہا تھا، لیکن 2 مہینے کے بعد اگر سامنے والا ادا نہیں کیا تو گویا کہ 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس آدمی، یعنی مدت پوری ہونے کے بعد اگر ادا نہیں کر پا رہا ہے سامنے والا، اللہ کے رسول نے کہا ثواب دوگنا ہو جاتا ہے، 50,000 کے بجائے اب 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے لیے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے کچھ آداب بتلائیں کہ جب بھی تم لین دین کرو، یعنی کسی کو قرض دو، کسی سے قرض لو، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کہا کہ اس پر 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ جب قرض لو یا دو تو 2 لوگوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ملیں، 2 آدمی نہ ملیں، تو 2 عورتیں اور 1 آدمی کو گواہ بنا لو، اور اگر گواہ نہ ملیں تو کم سے کم لکھا پڑھی کر لو، لکھ لو، آپ سائن کر لیں، آپ دستخط کر لیں، لینے والا بھی دستخط کر لیں، تاریخ ڈال لیں، وقت ڈال لیں، مدت کب تک ہے، کب تک لوٹانا، وہ ساری چیزیں لکھا پڑھی کر لیں۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرض لیے رہتے ہیں، لیکن بعد میں انکار کر دیتے ہیں، مکر جاتے ہیں، میں کہاں لیا بھائی قرضہ تم سے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جھگڑے کی نوبت نہ آئے، فساد کی نوبت نہ آئے، مارا ماری کی نوبت نہ آئے، اللہ رب العالمین نے کہا گواہ مقرر کر لو۔ گواہ نہیں ملتے ہیں تو لکھا پڑھی کر لو، دستخط کر لو، وقت مدت سب لکھ لو اس میں۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دینے والا ہی زیادہ بڑھا کے بولتا ہے، نہیں 50 کہاں دیا تھا، 70,000 دیا تھا تم کو، اور لینے والا بھی کبھی کبھی ٹال مٹول کرتا ہے، نہیں 50,000 کہاں بھی، 30,000 دیے تھے تم،
ہوتا ہے کہ نہیں؟ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، گالی گلوچ کی نوبت نہ آئے، اختلاف اور دشمنی کی نوبت نہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا گواہ بنا لو، گواہ نہیں مل رہے ہیں تو دونوں آپس میں لکھا پڑھی کر لو، دستخط کر لو، معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں کچھ قرض کے آداب بتلائیں، کیسے قرض لیا جائے، کیسے دیا جائے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں کیا ہیں؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ اللہ نے جب یہ آیت نازل کی کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں سب اللہ کی ملکیت میں، سب اللہ کی ہیں، تم جو بھی اپنے نفس کے اندر چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کل قیامت کے دن ساری چیزوں کا حساب لے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ دوڑے دوڑے پریشان ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کیا تھا، نماز فرض کی تھی، حج فرض کی تھی، یہ ساری چیزیں ہم تو کر رہے تھے، اس کی کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن اللہ نے جو آیت نازل کی ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے دل میں جو کچھ ہے اس کو تم ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ رب العالمین اس پر تمہاری گرفت کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے ہم تو اس کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ دل میں بھائی کبھی انسان کا اچھے خیالات گزرتے ہیں، کبھی برے خیالات گزرتے ہیں، اس پر ہمارا کہاں کنٹرول ہے؟ دل میں وسوسے آتے رہتے ہیں، دل میں خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، کبھی گندے خیال آتے ہیں، کبھی اچھے خیالات آتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس پر ہمارا کہاں کنٹرول ہے؟ دل پر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے کہ اچھے خیالات پہ بھی اللہ رب العالمین، برے خیالات اگر دل میں آ جائیں تو اللہ کل قیامت کے دن پکڑ کرے گا۔ صحابہ بہت پریشان ہوئے، اللہ کے رسول کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ایسی بات کہو جس طرح یہود و نصارہ نے کی، سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی؟ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ اپنے انبیاء کی بات سنتے تو کہتے تھے سننے کو تو سن لیا لیکن مانتے نہیں تمہاری بات، کیا تم ایسے کہنا چاہتے ہو؟ بلکہ اللہ کے رسول نے کہا بل قولوا، تم لوگ کہو سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کی اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ تو ہم کو بخش دے۔ جب یہ صحابہ نے بات یہ کہی یقین کے ساتھ، اللہ کے رسول کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ، اللہ نے وہ آیت منسوخ کر دی کہ بھائی دل میں جو خیالات گزرتا ہے اس پر اب تمہاری گرفت نہیں ہوگی، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ رب العالمین نے اس امت سے نسیان، بھول چوک کر اگر کوئی غلطی ہو جائے، غلطی سے بھول کی بنیاد پر کوئی غلطی ہو جائے، اللہ اس پر پکڑ نہیں کرتا۔ کسی کو جبر کر دیا جائے، یعنی گناہ کرنے پر مجبور کر دیا جائے، آدمی کیا ہے گناہ کر لے، بھئی کوئی بندوق لیا ہے، کہو جے شری رام، کہہ دیا آدمی، جبر ہے، مجبور کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ انسان اب کافر ہو گیا۔ کسی کو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جبرن، بھئی کر دیا لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں معاف کر دی۔ اسی طرح دل میں جو خیالات گزرتے ہیں جب تک اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے جب تک اس کو ادا نہ کر دے، اللہ اس پر پکڑ نہیں کرتا۔ تو اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ اس پر پکڑ اور گرفت نہیں کرتا۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو ہم نے کہا کہ صحابہ بہت پریشان ہوئے، تو اللہ کے رسول کے پاس آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب صحابہ نے یہ لفظ کہا، اللہ رب العالمین نے پھر دوسری آیت نازل کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، یہاں سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں تک اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، یعنی وہ آیت منسوخ کر دی کہ بھائی اللہ نے کیا کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس میں اللہ نے کیا نازل کیا
کہ بھائی اللہ تمہاری طاقت سے زیادہ تم کو مکلف نہیں کرے گا، جتنا تمہارے اندر طاقت ہے عمل کرنے کی، نیکیوں کو انجام دینے کی، اللہ تم کو اتنا ہی مکلف کرے گا۔ اگر تمہارے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ مجبور نہیں کرتا، شریعت مجبور نہیں کرتی، نہیں پڑھنا ہے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے تم کو، نہیں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، شریعت نے کہا بیٹھ کے پڑھو۔ بیٹھ کر بھی کوئی انسان نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت نے کہا کہ بھئی لیٹ کر نماز پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو شریعت نے کہا کہ اشارے سے نماز پڑھو۔ تو شریعت میں دیکھیے کتنی آسانی، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے، طاقت کے حساب سے ہی اللہ اس کو اپنی عبادت کا مکلف بناتا ہے۔ اب وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، اب یہ نہیں کہ نہیں وضو ہی کرنا ہے تم کو، نہیں، شریعت نے کہا تیمم کر لو، پاک مٹی ہے ہاتھ مارو، چہرے اور ہاتھ پر پھیل لو، خلاص۔ تو اللہ نے بڑی آسانی پیدا کی ہے، تو انسان کی طاقت کے حساب سے ہی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مکلف کیا، لہذا یہ دین بہت آسان ہے، یہ دین مشکل دین نہیں ہے، ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے، لوگوں نے مشکل بنا لیا ہے دین کو، لوگوں نے دین کو مشکل بنا لیا، دین بہت آسان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ آسانی چاہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، پریشانی نہیں، تکلیف نہیں۔ یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ رب العالمین تم کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو شریعت کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنی طاقت ہے اتنا ہی شریعت اس کو مکلف کرتی ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 آیتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کچھ گرنے کی آواز سنی، سر جبریل نے اوپر اٹھایا، کہا ھذا باب من السماء فتح اليوم، یہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے اس دروازے سے یا اس آسمان سے زمین کی طرف جو آج تک زمین پر کبھی نہیں آیا ہے، زمین پر کبھی نہیں آیا۔ فرشتہ آیا، سلام کیا، سلام جبریل سے کیا، کہا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، میں تم کو 2 ایسے نور کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نور نہیں دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک چیز بیان کی، فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ یہ نور ہے، سورہ بقرہ کے ذریعہ یا سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں یہ روشنی ہے، نور ہے، اس کے ذریعہ انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملتی ہے۔ سورہ بقرہ بڑی عظیم سورت ہے، اسی وجہ سے اس کا ایک نام زہرا ہے، زہرا کا مطلب روشنی، چمکدار، یعنی یہ سورہ گویا کی کیا ہے، سورج کی طرح ہے، جس طرح سورج جب طلوع ہوتا ہے پورا دن کیا ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے، اسی طرح سورہ بقرہ کو اگر کوئی پڑھے، اس کی تفسیر کو سمجھے، اس پر عمل کر لے تو صراط مستقیم پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ روشنی کے مانند ہے، آپ کو جنت کا راستہ یہ دکھاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو نور کہا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 نور کی بشارت دیتا ہوں، فرشتے نے کہا، ایک سورہ فاتحہ کی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی۔ اللہ کے رسول نے کہا لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، ان میں سے کسی بھی حرف کو اگر تم نے پڑھا اور اس کے ذریعہ اللہ سے سوال کیا، مانگا، تو اللہ تم کو ضرور دے گا۔ اسی وجہ سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے جب پڑھا، کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، جب یہ آیت پڑھی تو اللہ کہتا ہے نعم، ہاں میں نے سن لیا تم۔ صحابہ نے جب پڑھا کیا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب تو بھول چوک پر ہماری پکڑ نہ فرمانا، تو اللہ نے کہا نعم قد فعلت، ٹھیک ہے تمہاری پکڑ نہیں کروں گا، میں نے کر دیا، یہ تمہاری بات سن لی، یعنی تمہاری یہ دعا میں نے قبول کر لی۔ پھر جب آگے پڑھا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ تو ہم پر اتنا بوجھ مت ڈال
جتنا بوجھ ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا. تو اللہ نے کہا نعم ٹھیک ہے، اتنا بوجھ تمہارے اوپر نہیں ڈالوں گا، میں نے تمہاری یہ بات بھی سن لی، تمہاری یہ بھی دعا قبول کر لی. پھر جب آگے بندہ کہتا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ تو ہم سے درگزر فرما، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، تو ہمارا کارساز ہے، تو کافروں پر ہماری مدد فرما. اللہ کہتا ہے نعم قد فعلت، یہ بھی دعا میں نے تمہاری سن لی، تم کو معاف کر دیا، تم سے درگزر کر دیا، تم پر میں رحم کروں گا. قد فعلت، میں نے یہ کر دیا. تو یہ جو دعا ہے اتنی جامع اور مانع دعا ہے، ہر انسان کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور ہر انسان کو ہمیشہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، ہمیشہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ بھول چوک اور غلطیوں پر ہماری گرفت نہ کر. اللہ تو ہم پر اتنا بوجھ مت ڈال جتنا بوجھ پہلے امتوں پر ڈالا تھا. اللہ تو ہم کو اتنی زیادہ عبادتوں کا مکلف مت بنا جتنی ہمارے اندر طاقت نہیں. اللہ تو ہم کو معاف کر دے، تو ہم سے درگزر فرما، اللہ تو ہم پر رحم فرما، اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ بڑی جامع اور معنی دعا ہے. ہر انسان کو یہ دعا یاد کر کے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو دعا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مقبول دعا. اللہ نے خود کہا کہ ہاں میں نے قبول کر لی یہ بات، میں نے یہ کام کر دیا تمہارا. تو یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت ہے. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتہ، اگر کسی آدمی نے کسی بھی رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر لی، آخری 2 آیتوں کو پڑھ لیا، تو وہ ساری چیزوں کے لیے اس سے کافی ہو جائے گی. کس چیز سے کافی ہو جائے گی؟ اگر کسی نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، علماء نے لکھا ہے ای دفعت عنہ الشر والمکروہ، یعنی شیطان کی برائی سے، دشمنوں کی برائی سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. شیطان کی برائیوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، دشمنوں کی برائیوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. بعض لوگوں نے کہا کہ شیطان کے وسوسے اور شیطان کی برائیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا جب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لو گے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قیام اللیل سے کافی ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا رات کو تہجد پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اگر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کوئی انسان رات میں پڑھ لیتا ہے. اسی طرح ایک اور فضیلت اس کی بیان کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، معلوم ہے کہاں سے ملی ہے مجھے؟ یہ کسی بھی نبی کو اس طرح کی آیتیں نہیں دی گئیں، مجھے دی گئی ہیں. کہاں سے دی گئی ہیں یہ آیتیں؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے دی گئی ہیں؟ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جو بہت سارے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ کے رسول کو دی گئی ہیں. اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے آخری 2 آیتیں یہ سورہ بقرہ کی ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود راوی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج کرائی گئی، جب آپ آسمان پر گئے، 6ٹھے آسمان پر پہنچے، یعنی سدرۃ منتہا کے پاس، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے، کوئی نہیں جا سکتا ہے، نہ دنیا والے جا سکتے نہ آسمان والے جا سکتے ہیں، اس سے آگے کسی کی اجازت نہیں ہے جانے کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ کو 3 چیزیں دی گئی تھی. 3 چیزیں آپ کو تحفے میں دی گئی تھی. کیا کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ ہاں 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 دیکھیے 3 چیزیں جب اللہ کے رسول گئے تھے 7ویں آسمان پہ سدرۃ منتہا کے پاس، اللہ نے 3 چیزیں تحفے میں آپ کو دی تھی. ایک تو یہ الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں. دوسری چیز یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور تیسری چیز یہ پوری امت محمدیہ کے لیے بشارت ہے جو موحد ہیں، جو توحید پرست ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہے یا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ان کے لیے بشارت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ دیا تھا کہ جو بھی آپ کی امت میں سے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، جو شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ. تو یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی گئی تھی. بلکہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کتاب لکھی۔ آسمان و زمین کب پیدا کی گئی کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کتنے ہزار لاکھ کروڑ سال ہو گئے، کسی کو علم نہیں ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اللہ نے، 2000 سال پہلے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے۔ اس میں سے یہ 2 آیتیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اسی کتاب سے اللہ نے نازل کی ہیں۔ آسمان و زمین کے پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے کیا ہے ایک کتاب لکھی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ رب العالمین نے اسی کتاب سے نازل فرمائی ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ 3 لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَان، اگر 3 رات مسلسل کسی گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ لیا جائے تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں جاتا ہے، شیطان اس گھر کے قریب نہیں جاتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت ہے۔ کیوں اس میں فضیلت؟ ہم نے بارہا اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جن آیتوں کے اندر توحید کا ذکر ہوتا ہے، ایمان کا ذکر ہوتا ہے، وہ آیتیں بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ اب یہ آیت بھی آپ دیکھ لیجئے، ارکان ایمان کا اس میں ذکر ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسولوں پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب پر ایمان۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، سب ارکان ایمان جو ہیں، ایمان کے جو رکن ہیں، انبیاء پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، یہ سارے ایمان کا ذکر ہے۔ یہی آدمی انہی چیزوں پر ایمان رکھ کر ایک مومن ہوتا ہے۔ تو ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ارکان ایمان کا ذکر کیا ہے، اس وجہ سے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی بہت عظیم ہیں، کیونکہ اس میں توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، آسمانی کتابوں کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 2 آیتوں کو بہت ہی عظیم اور افضل قرار دیا ہے، لہذا انسان سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھے، اور اسی طرح ہمیشہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھے، تاکہ شیطان کے وسوسے سے، شیطان کی برائیوں سے اور ہر طرح کے شر اور فتن سے ہمارا گھر محفوظ رہے۔ آج ہر گھر میں شیطان ننگا ناچ رہا ہے، کس کے ہاتھ میں شیطان نہیں؟ یہ شیطان سب سے بڑا شیطان ہے، سب سے بڑا شیطان یہ۔ گھروں میں ٹی وی ہے، 24 گھنٹہ ٹی وی چلتی ہے، یہ سب شیطان ہی کے تو آلے ہیں۔ ہمارے گھروں میں شیطان ننگا ناچ کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، آیت الکرسی اپنے گھروں میں پڑھیں، انشاءاللہ شیطان کی برائیوں سے وہ گھر محفوظ ہو جائے گا، شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا، شیطان اس گھر سے دور چلا جائے گا۔ بس شرط یہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ معمول بنا لیں سونے سے پہلے، انشاءاللہ آپ صبح تک اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے شیطان کے وسوسوں سے اور حملوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم۔